ڈارک ویب کیسے کام کر رہی ہے؟ چائلڈ پورنوگرافی یا جتنے بھی جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہوتی اس پہ آئی پی بھی نہیں پتہ چلتا؟ نہیں، آئی پی بھی نہیں پتہ چلتا. اگر کسی کی پکچرز لیک ہو جاتی ہیں، ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں *#. لنک کو کریٹ کرتے ہیں تو موبائل پورا کا پورا ہیک ہو جاتا ہے. ان نون ایپس کو ایکسیس مت دیں ٹو یور فوٹوز اینڈ ویڈیوز. پاکستان میں کون سے ایسے کام ہیں جن کو یوز کر کے آپ ڈالرز میں پیسے کما سکتے ہیں؟ آن لائن فراڈ کون کون سے ہو رہے ہیں؟ آج کل ہنی ٹریپ آیا ہوا ہے. مرد اور عورتوں کو سے کوئی چیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کے ساتھ کمپرومائزنگ طرح کی چیٹ اور کمپرومائزنگ تصویریں لے کے پھر آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. ایک نیریٹو چل رہا ہے کہ جابس کھا جائے گی یہ اے آئی. اے آئی شاید جابس نہ کھائے مگر جو لوگ اے آئی یوز کرتے ہیں وہ جابس کھا جائیں گے. ڈیپ فیک ویڈیوز کس طرح سے بن رہی ہیں؟ وہ تو اتنا ایکوریٹ ہے کہ آپ کسی صورت نہیں بتا سکتے کہ وہ فیک ہے. ڈریک ایک سنگر ہے، اس کا پورا البم نکل آیا تھا اسی کے آواز میں، اسی کی ویڈیوز، لیکن اس نے نہیں گائے ہوئے تھے. پورا ڈیپ فیک تھا. وہ کل کو ہو سکتا ہے دنیا کی سب سے خوبصورت ہیروئن ہے، وہ ریئل بھی نہ ہو سکتا ہے وہ اے آئی ہو. لیکن اب کیا ہیومن سیف ہیں؟ السلام علیکم جی، دس از می عبدالحی صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. اور آج ایک دوبارہ سے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں اور بڑے اسپیشل گیسٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ آج ہم بات کریں گے آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزوں پہ. اے آئی بیسڈ جو ایک آپ کو پتہ نیریٹو چل رہا ہے کہ اے آئی جو ہے لوگوں کی، میری آپ کی جابس کھا جائے گا. پلس ہم کرپٹو بھی تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے اور اس کے ساتھ الانگ ود ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ایز فیمیل کیا کیا اسٹرگل کرنی پڑتی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے. آپ کو ایک کامیاب عورت بننے کے بعد کیا کیا سننا پڑتا ہے. یہ سارے اینگلز آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو اس پوڈ کاسٹ کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، اور جو لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں نا ابھی تک، انہیں یہ میں کہوں گا کہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے لیے اس طرح سے ویلیوبل کانٹینٹ لے کے آتے رہیں اور آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہیں. السلام علیکم، ویلکم مس ونس اگین. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ. ڈارک ویب کیسے کام کر رہی ہے؟ ڈارک ویب پہ کیا کیا ہو رہا ہے؟ بڑی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں ہمیں وہاں پر. یہ مختلف لائک پورنوگرافیز، چائلڈ پورنوگرافی بھی پڑی ہوئی ہے، مختلف آپ کو اسلحہ بھی مل جاتا ہے، مختلف آپ کو ڈرگس بھی وہاں پہ اویلیبل ہیں فار ایوری ون جو اس پہ لینڈ کر جاتا ہے ڈارک ویب پہ. یہ کیا حقیقت ہے؟ اس کی ریئلٹی کیا ہے؟ لیکن ڈارک ویب بالکل ایک حقیقت ہے، اور ڈارک ویب جو ہے، جو ایکچوئل انٹرنیٹ ہے، جو وائٹ ویب جسے کہہ لیں، اس سے بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ یہ ساری انلیگل ایکٹیویٹیز جیسے کہ آپ نے کہا پورنوگرافی اور جو چائلڈ پورنوگرافی یا جتنے بھی جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہوتی ہیں. کچھ لیگل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جہاں پہ کسی نے لیکس کرنی ہے کوئی، کیونکہ وہاں پہ انونیمٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ کا نام، آپ کی چیزیں، آپ کو کوئی ایکسیس نہیں، کیونکہ وہ ڈفرینٹ ٹور کے تھرو ایکسیس ہوتا ہے کسی کے تھرو. تو وہاں پہ آپ جو ہے، اور دوسرا اس کی ویب سائٹس جو ہے وہ نہیں، آئی پی بھی نہیں پتہ چلتا. اور اس پہ جو آپ کی ویب سائٹس وغیرہ ہیں وہ گوگل پہ انڈیکس بھی نہیں ہوئی ہوئی. جو ڈارک ویب کی ویب سائٹس، یو نیڈ ٹو نو دا ایڈریس آف دا ویب سائٹ ان آرڈر ٹو ایکسیس اٹ. آپ سرچ وغیرہ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ یہ ساری انونیمٹی اور اس ٹائپ کی چیزوں کی وجہ سے وہاں پہ سارا یہ انلیگل وغیرہ سب کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سو اٹس ریالٹی. اور جس کی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے جو بچے ہیں اگر وہ اس ایج میں ہیں تو آپ ان کی جو آن لائن ایکٹیویٹی ہے اس کو مانیٹر کریں، کیونکہ ڈارک ویب از اے ریالٹی اور اینڈ اٹ از ویری ڈینجرس. صحیح ہو گیا. ابھی ایک بل پاس ہوا ہے جس میں بتایا گیا کہ 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نہیں بنیں گے. وہ آپ کو پتہ چلا؟ جی، اور میرا خیال ہے کہ بہت اچھا بل ہے یہ. آئی کمپلیٹلی اگری ود. اچھا، تو کافی لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں، میں تو فلی سپورٹ کرتی ہوں. میرے بچوں کے کو بھی بالکل میں نے اجازت نہیں دی ہوئی کہ وہ دیکھیے سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل کے دور میں سوشل میڈیا بڑا امپورٹنٹ ہے، بچے ضرور. میرا یہ خیال ہے کہ ایز اے پیرنٹ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کسی ایسی چیز سے ایکسپوز ہوں جہاں پہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ what they have access to. ٹھیک ہے. جہاں پہ complete strangers میرے بچوں ان کو access ہو to the brains of my children. ٹھیک ہے. اور یہ نہ ہو کہ وہ کہیں دیکھ لیں کہ سسراہٹ، تھڑتھڑاہٹ، پڑپڑاہٹ یہ جو چل رہا ہوتا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ. جو مطلب why should they have access to things or people who I do not approve of.
ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور فرینکلی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون وہاں پہ لوگ ہیں جن کو میں اپنے بچوں کو ایکسیس دے رہی ہوں. ٹھیک ہے. سو جیسے آپ اپنے بچوں کو آپ اسٹرینجر سے نہیں ملنے دیتے کہ آپ اپنے بچوں کو اسٹریٹ پہ یو ڈونٹ لیٹ دیم انٹریکٹ ود ایوری اسٹرینجر آن دا اسٹریٹ، بیکاز جسٹ لائک دیٹ ہاؤ کین یو لیٹ دیم انٹریکٹ ود ایوری اسٹرینجر آن دا انٹرنیٹ. ٹھیک ہے. ڈزنٹ میک اینی سینس. تو اس وجہ سے جو ہے وہ، اور چھوٹے بچے جو ہے وہ کیونکہ اپنے آپ کو خود پوری طرح سے ریگولیٹ نہیں کر سکتے، اتنے میچیور نہیں ہوتے، بہت ولنریبل ہوتے ہیں. تو لیکن گورنمنٹ کس طرح کنٹرول کر سکتی ہے؟ لائک دیکھیں جس طرح ہم بھی اپنے بچپن کی اگر بات کریں تو فیس بک ہم نے غلط ایج ڈال کے ہی بنایا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ گورنمنٹ کس طرح کے اقدام لے گی، یا کون سے ملحقہ لائک کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سپورٹ میں اقدام اٹھائیں گے؟ دیکھو صرف اور صرف اس کو آؤٹ لا کر دینا، مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کو ایگزیکٹلی انفورس کیسے کریں گے. آؤٹ لا کر دینا ایگزیکیوٹ کس طرح کریں گے؟ ایک اویئرنیس کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. پیرنٹس میں ایک اویئرنیس کریٹ کرتا ہے آن دا ڈینجرس آف اٹ. تو اگر صرف اس سے اگر ایگزیکیوشن میں وہ بہت زیادہ سکسیزفل نہ بھی ہو سکیں، مگر صرف اس طرح کا لا کریٹ کرنے سے ایک اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، ایک نیوز بنتی ہے، ایک چیز باہر نکلتی ہے، پیرنٹس ایجوکیٹ ہوتے ہیں کہ بھائی دس از اٹس سو ڈینجرس فار کڈس ٹو بی ایبل ٹو ایکسیس سوشل میڈیا بفور 16. تو وہ بھی آئی تھنک اٹس اے بگ سکسیس. صحیح ہو گیا. پاکستان میں کون سے ایسے کام ہیں جن کو یوز کر کے آپ ڈالرز میں پیسے کما سکتے ہیں؟ کون سے ایسے اسٹارٹ اپس ہیں، کون سے ایسے بزنسز ہیں جس پہ آپ کام کریں، اکاؤنٹ بنائیں؟ اور کچھ لوگوں کو جابس نہیں ملتی. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو جاب کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم شاید گھر میں ہی کر رہے ہیں، فری لانس کر لیں. کون کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جس سے ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں؟ دیکھو سب سے پہلے تو یہ کہ پوسٹ کووڈ بہت بڑا یہ فینومینا آیا ہے کہ اب جو باہر کے ملک ہیں، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، ایون مڈل ایسٹرن کنٹریز، انہوں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ریموٹلی لوگ کام کر سکتے ہیں. اور جب انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ریموٹلی لوگ کام کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ دے ڈونٹ ہیو ٹو بی ان دیئر اون کنٹری، کیونکہ ان کے اپنی کنٹری کے جو ریسورسز ہیں بہت مہنگے ہیں. تو وہ اور تھرڈ ورلڈ کنٹری سے جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹری سے ریسورسز کو ہائر کر سکتے ہیں. پاکستان کا بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پاکستان از دا 6th ینگسٹ پاپولیشن. پاکستان میں بہت سارے ینگ لوگ ہیں. تو وہ لوگ جو ہے وہ اگر اس طرح کے ٹیلنٹس ان کو آ جائیں، بہت سارے جو ٹیلنٹس ایون لو اینڈ جابس جیسے ویب ڈیولپمنٹ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، SEO، ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، اس طرح کی چیزیں بھی، اگر وہ یہ جو میڈیکل بلنگ ہے، اس طرح کی چیزیں وہ سیکھ لیں، جو کہ بہت مشکل نہیں ہے سیکھنا. اس میں یوٹیوب پہ بھی سیکھ سکتے ہیں، شارٹ کورسز کراتے ہیں. ہم بہت سارے کورسز کراتے ہیں. ہمارا ایک پروگرام ہے ٹیک سیکھو اور کماؤ مائی امپیکٹ میٹر کے انڈر، جس میں ہم فری کی ٹریننگ بھی کراتے ہیں 6 مہینے کی. اس میں ہم لیپ ٹاپس بھی دیتے ہیں. اس میں ہم جو ہے وہ بچوں کو راشن بھی کچھ بچوں کو دیتے ہیں جو بہت غریب بچے ہوتے ہیں، تاکہ وہ اور جابس نہ کریں اور یہ ٹریننگ کریں. تو اس کے بعد جو ہے وہ بچے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے تھرو ان کو لنکڈ پہ جابس ملتی ہیں، فائیور پہ جابس ملتی ہیں، اپ ورک پلیٹ فارم سے جابس ملتی ہیں، بی ہینڈس پہ جابس ملتی ہیں. اور بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں، بہت سارے ایسے طریقے ہیں جہاں پہ وہ اور جابس لے سکتے ہیں فرام ڈفرینٹ ڈفرینٹ امپلائرز آل اکراس دا گلوب. ٹھیک ہے. چھوٹی موٹی جابس لے سکتے ہیں. اب ہم نے ایک بڑا انیشیٹو اسٹارٹ کیا اراؤنڈ AI، جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو، پاکستان کے ٹاپ بچوں کو ہم AI کے اسکلز دیں، تاکہ کچھ پاکستان کے جو بچے ہیں جو ہائی اینڈ جابس ہیں AI سے ریلیٹڈ وہ بھی لے سکیں اور ان کو بھی ریموٹلی پرفارم کر سکیں، اور یا اپنی بھی اسٹارٹ اپس جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کریں. تو یہ ساری جو بھی پلیٹ فارمس ہیں یا جو آپ کو جابس ملتی ہیں پاکستان میں بیٹھ کے، جہاں باہر سے کما سکتے ہیں، ریموٹ ورک کر سکتے ہیں، فری لانسنگ کر سکتے ہیں، اس سے سب ڈالرز میں ارننگ ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے، پاکستان کو بھی ریمیٹنسز کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ اوبیسلی وہاں سے پیسہ آئے گا تو کوئی نہ کوئی IT انڈسٹری بھی بوسٹ کرے گی، اور IT میں کام ہو بھی رہا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر کمپیریزن کریں کہ کون سے ملک جو ہیں وہ AI کے اندر بہت زیادہ جدت اختیار کر چکے ہیں، AI میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی ہر انڈسٹری AI پہ شفٹ ہو رہی ہے، یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیے سب سے زیادہ تو ویسٹ ہی ہے نا. ہم نے دیکھا کہ جو بڑی کمپنیز ہیں جو کہ AI کے انجنس بنا رہے ہیں، انویڈیا جو کہ AI کا جسے کہہ لیں جو چپس بن رہی ہیں جس کے اوپر لارج لینگویج ماڈلز آتے ہیں، وہ انویڈیا ہے جس کی آپ GPUs جو ہے وہ جو ان کے جو
ASICs ہیں وہ آپ یہاں پہ خرید بھی نہیں سکتے, پاکستان میں اویلیبل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو چپس ہیں وہ پاکستان میں خرید بھی نہیں سکتے. چائنا میں بھی بینڈ ہے, پاکستان میں بھی بینڈ ہے, مڈل ایسٹرن کنٹریز میں بھی کہیں پہ بینڈ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس پہ اپنی جاگیرداری رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ وہیں پہ, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو کہ AI سسٹمز بنائیں گے یا AI کی جو لارج لینگویج ماڈلز بنائیں گے, وہ کنٹریز جو ہے یا وہ کمپنیز جو ہے وہ دنیا میں چھا جائیں گی یا دنیا کو رول کرنا شروع کر دیں گی ان دا نیکسٹ فیو ایئرس. تو اس وجہ سے وہ یہاں پہ بین کیا ہوا انہوں نے. دے ڈونٹ ایون لیٹ یو بائی GPUs ان پاکستان. یہی کہ پاکستان کہیں آگے نہ نکل جائے. ایگزیکٹلی, کہ پاکستان یہ جب انہوں نے پرچیز ہی نہیں کرنے کی آپشن دی کہ آپ پرچیز ہی نہیں کر سکتے, تو پھر کس طرح سے پاکستان. چائنا نے دیکھو نا, دے وینٹ اراؤنڈ دیٹ. چائنا بھی نہیں پرچیز کر سکتا تھا. ایک تو انہوں نے اپنا بنانا شروع کر دیا, انہوں نے APUs بنانے شروع کر دیے. دوسرا انہوں نے کچھ انویڈیا کے جو ان کے پاس پرانے GPUs تھے اسی کو استعمال کر کے صرف $6 ملین میں انہوں نے اپنا ایک لارج لینگویج ماڈل بنا لیا بہت ایفیشینٹ طریقے سے, ڈیپ سیک کے نام سے. جس کے بعد چیٹ GPT سے بھی زیادہ افیکٹو ہے. جس کے بعد جب انہوں نے وہ بنایا, کیونکہ وہ صرف $6 ملین کا بنا تھا ورسز چیٹ GPT میں بلینز آف ڈالرز لگے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ سے انویڈیا, مائکروسافٹ, ان کا جو اسٹاک ہے ایک دن میں $500+ بلین وائپ اوے ہوگی. اس کی ویلیویشن $500 بلین+ wiped away in one day. اس کے بعد کچھ خیر ریکور ہوئی بعد میں, مگر ایک دم سے that's how the world reacted to DeepSeek. تو یہ ایک ریس ہے, وہ گیا کدھر؟ اس ریس میں چائنا اور US سب سے پیش ہے. صحیح. اور پھر پاکستان ریس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, مگر اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر AI لیڈرز بنائیں جو کہ ایٹ لیسٹ اس ریس کے اندر بے شک آگے نہ جائے, قدم تو رکھے نا. پاکستان قدم تو رکھے اس ریس کے اندر. صحیح ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں نا ایک نیریٹو چل رہا ہے کہ جابس کھا جائے گی یہ AI. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ریئلٹی ہے اس میں؟ بالکل بہت بڑی ریالٹی ہے. دیکھو شارٹ ٹرم میں AI شاید جابس نہ کھائے, مگر جو لوگ AI یوز کرتے ہیں وہ جابس کھا جائیں گے. جو AI کو لیوریج کرتے ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی اتنی زیادہ انکریز ہو جاتی ہے اگینسٹ پیپل ہو ڈونٹ لیوریج AI, تو وہ تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کی جابس کھا جائیں گے جو AI کو نہیں استعمال کرتے. ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم میں تو یہ ہوگا. لانگ ٹرم میں کیا ہوگا تو ہم پروڈکٹ ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لانگ ٹرم میں اب AI ایجنٹکس آ گئے, جس میں آپ AI ایجنٹکس میں آپ AI ایجنٹس بنا سکتے ہیں جو کہ پوری اینڈ ٹو اینڈ جاب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ نے ایک AI ایجنٹ آپ نے بنایا جو کہ کال سینٹر میں کالس کرتا ہے ٹو جنریٹ سیلس لیڈس, تو وہ خود ہی جا کے سوشل میڈیا پہ اسکاور کر سکتا ہے, لیڈس لے کر آ سکتا ہے, پھر ان لیڈس کو خود ہی ای میلز لکھ سکتا ہے بیسڈ آن دیئر سوشل میڈیا پروفائلس. ان کو کیا ٹریگر کرے گا, جیسے اگر میں کہوں کہ کسی نے مجھے ای میل لکھنی ہے تو دیکھے کنول چیما کو اسٹڈی کرے گا پہلے, دیکھے کنول چیما, پھر کنول چیما سے ریلیونٹ ای میل کرے گا کہ اگر یہ میں اس طرح کی ای میل کروں گا تو کنول چیما ول ڈیفینیٹلی کلک آن اٹ. دین یو نو وین شی کلکس آن اٹ, اس میں کنورژن ریٹ بھی بہت زیادہ, بٹ سو مچ بیٹر دین اے ہیومن ڈوئنگ دا سیم تھنگ, کیونکہ ہیومن تو صرف ای میل ایڈریسز لے گا, ان کو ایک ہی ای میل کر دے گا. وہ ہر ایک کے لیے کسٹمائز کرے گا ای میل, اور ہر ایک کو اس کے مطابق ای میل کرے گا, اور وہ thousands and thousands of people کو ایک وقت میں ای میل کر سکتا ہے, because obviously it's much faster, right, and can perform the task much quicker. اوکے. اور پھر اس میں کنورژن ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے, اور پھر جب وہ کنورٹ ہو جائیں تو پھر وہ ہیومن کو آگے دے دے ٹو فالو اپ آن دیٹ لیڈ. ٹھیک ہے, سو دیٹس لائک ہاٹ لیڈ بن جائے گی. سو دیٹ AI ایجنٹ از یور فل ٹائم امپلائی who is a lot more productive than the other employee that you had in the past. تو ابھی اس میں یہ ہے کہ فالس پازیٹیوز ہوتے ہیں, کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ, بٹ اٹس آل امپروونگ, اٹس آن دا اسپیکٹرم آف امپروومنٹ, امپرووز ڈے بائی ڈے. تو ڈیفینیٹلی فیوچر میں جو ہے وہ AI بہت ساری جابس کو بالکل ریپلیس کر دے گا. صحیح ہو گیا. ڈیپ فیک ویڈیوز کس طرح سے بن رہی ہیں آج کل؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بتا ہی نہیں سکتے, مطلب بہت ساری پہلے جب AI کی ویڈیوز آتی تھیں تو اس میں آنکھیں ٹھیک نہیں ہوتی تھیں, مطلب اس میں ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا تھا فیس, آئی بروز اوپر نیچے ہو جاتی تھیں, ہاتھ صحیح نہیں بناتا تھا AI, انگلیاں 6 ہو جاتی تھیں, 7 ہو جاتی تھیں, کچھ بازو کی جو ہے وہ موومنٹ صحیح نہیں ہوتی تھی, تو پتہ چل جاتا تھا, کوئی ایسا جج ہو جاتا تھا کہ جج ہو جاتا تھا. اب کیوں نہیں ہو رہا جج؟ اب ایسے میں نے کہا نا, آج کا جو AI ہے وہ کل کے AI سے بہتر نہیں ہے. کل کا AI آج کے, کیونکہ AI از آن اے اسپیکٹرم آف لرننگ, اٹس اے لرننگ کرو, سو ایوری سیکنڈ اٹس امپروونگ, ایوری سیکنڈ اٹس امپروونگ, رائٹ. تو اس وجہ سے جو ہے وہ, لیکن اب کیا ہیومن سیف ہیں کہ لوگوں کو, مطلب کوئی بھی ان کی مطلب ایک پکچر اپلوڈیڈ ہے, جس طرح میری پکچرز اپلوڈیڈ ہیں, آپ کی پکچرز اپلوڈیڈ ہیں, کوئی ہماری پکچر لے کے کچھ بھی بنا سکتا ہے. بالکل بالکل, میری پکچر لے کے اور میری آواز لے کے
اب کوئی بھی ویڈیو بن سکتی ہے ڈیپ فیک کے تھرو. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ کیمپین ہو رہی تھی، یہ جو امریکن پریزیڈینشیل الیکشن تھا، اس میں ایک ویڈیو نکلی تھی جس میں ٹرمپ اور جو کیملا ہے they were married and they were enjoying some vacation together and it looked like a very real video. ٹھیک ہے، it was a deep fake. پر وہ تو خیر ہر ایک کو پتا تھا ڈیپ فیک ہے because obviously everybody knew that. کیونکہ ایک پرسنالٹی ویسی تھی. لیکن ایک بندہ نارمل ہے، لائک کوئی بھی عام شہری ہے، اس کی کوئی بھی اس کی زندگی اچھی بھلی چل رہی ہے، لیکن کسی کو دشمنی ہے، اس نے کیا کرنا ہے کہ ڈیپ فیک والوں کو کہنا ہے کہ بھائی یہ ویڈیو کریٹ کر کے دو، میں تو اس کی زندگی رونٹ کروں. اب آپ فیوچر میں ویڈیوز ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اب آپ فیوچر میں جو کالز لیک ہو جاتی تھیں کہ کسی کی آواز میں کال لیک ہوگی، اب تو آپ کسی کی بھی آواز میں کوئی بھی کال لیک کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ آواز بھی دیتے ہو تو وہ ریپلیکیٹ کر لیتے ہیں، اور وہ تو اتنا ایکوریٹ ہے کہ آپ کسی صورت نہیں بتا سکتے کہ وہ فیک ہے، کسی صورت نہیں بتا سکتے. آپ میرا ایون کلون بنا سکتے ہو بالکل کہ وہ خبریں بھی پڑھ رہا ہے اور وہ کوئی بات بھی کر رہا ہے. اور فیوچر میں اب ایسے مووی سٹارز ہیں، وہ آیا تھا کیانو ریوز کے بارے میں کہ اس نے اپنے جو ہیں وہ رائٹس کسی کو دے دیے ہیں، میٹرکس کنگلومریٹ کو اپنے رائٹس دے دیے ہیں ٹو بی ایبل ٹو میک فیوچر موویز، میٹرکس موویز ایون وین ہی از ڈیڈ ٹو بی ایبل ٹو میک موویز فیچرنگ ہم، رائٹ. تو جس میں وہ ہوگا نہیں لیکن وہ ہوگا نہیں مگر وہ ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ اب تو فیوچر میں اب یہ ڈریک ایک سنگر ہے، اس کا پورا البم نکل آیا تھا جو کہ اس کے سانگز اسی کے آواز میں، اسی کی ویڈیوز، لیکن اس نے نہیں گائے ہوئے تھے، پورا ڈیپ فیک تھا وہ. تو اس طرح جو ہے اب تو ایک پوری دنیا بدل رہی ہے، اور اس میں جو آرٹسٹ، تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، بہت خطرناک ہو سکتا ہے. مطلب ایکٹرز، جرنلسٹ، تو اس کو روکنے کے لیے کچھ ہو رہا ہے؟ ریپلیسڈ لٹرلی نہیں. یہ تو اب تو میں نے کہا نا آگے 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 بڑھے گا اور بہتر ہو. اب ہمیں ایک نئی ریالٹی آئے گی، اور اس نئی ریالٹی میں کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کرنا ہوگا. ہیومینٹی از گوئنگ ٹو ایوالو، دا وے وی لیو، پلے، لرن، ہیو ریلیشن شپس، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو کمپلیٹلی چینج. 10 سال میں یہ دنیا آج جیسے دکھ رہی ہے ویسے نہیں دکھے گی، بالکل بھی نہیں ویسے دکھے گی.